بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سبق میں پڑھیں گے سورۃ الزلزال۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا جب، زلزلت الارض زلزلت زلزلہ سے نکلا ہوا ہے، ارض زمین میں، زلزالها یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها جب ہلا دی جائے گی زمین، اس زمین کا ہلانا، زلزالها اس زمین کا ہلانا، زلزال مصدر ہے، ہلانے کو کہتے ہیں، یعنی جب زمین میں زلزلہ لایا جائے گا۔ دوبارہ زلزالہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتْ اور اخرجت نکالے گی، ارض زمین۔ اب یہاں پہ ہے تو ماضی کا، لیکن مطلب ہم مضارع کا کر رہے ہیں، تو وہ شروع میں جو اذا آیا ہے اس کی وجہ سے آیا ہے کہ اذا جب آ جاتا ہے تو مطلب مضارع کا ہو جاتا ہے۔ أثقالها، اثقال جو ہے ثقل کی جمع ہے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، تو زمین نکالے گی اپنے بوجھ۔ وقال الانسان، وقالا اور کہے گا، انسان انسان، ما لہا کہ اس کو کیا ہوا، اس زمین کو کیا ہوا، یومئذ اس دن، یومئذ یوم دن کو کہتے ہیں، جب دونوں کو ملا کر یوم اور اذن کو ملایا تو مطلب یہ ہو گیا کہ جب ایسا ہوگا تو حدث بیان کرے گی، کون، زمین، اخبارہا اپنی خبروں کو، تو اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا سبب اس بات کے کہ تیرے رب نے اس کو اوحا حکم دیا، وحی کی گئی، لہا اس کو، کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بیان کرے اپنی خبریں۔ یومئذ جس دن ایسا ہوگا، یسترو، یسترو کا مطلب ہے نکلنا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا حکم صادر ہوا، حکم نکلا گیا، حکم نکالا گیا، تو یسترو جس دن ایسا ہوگا، یستر الناس نکالے جائیں گے لوگ، نکلیں گے لوگ، اشتاتاً مختلف یا متفرق ہو کر، لیروا تاکہ وہ دیکھ لیں، اعمالہم اپنے اعمال کو، تاکہ لوگوں کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، فمن پس جس نے، یعمل عمل کیا، مثقال ذرۃ ایک ذرہ کے برابر، خیراً خیر بھلائی، یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ اور جس نے عمل کیا ذرہ کے برابر برائی کا، یرہ تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ تو ہم نے اس کا لفظی ترجمہ کیا، اب ایک دفعہ ہم اس کا بامحرر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جب زمین کو ہلایا جائے گا، اس کا ہلانا تاکید کا مطلب ہے کہ بھرپور طور پر زمین کو ہلایا جائے گا، اور زمین نکال دے گی اپنے بوجھ، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ جس دن ایسا ہوگا زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا، وحی کی ہی ہوگی۔ جس دن ایسا ہوگا تو لوگ جو ہوں گے وہ متفرق ہو جائیں گے، متفرق ہو کے نکالے جائیں گے تاکہ ان کو دکھا دیے جائے ان کے اعمال۔ بس جس نے عمل کیا ہوگا ایک ذرہ کے برابر نیکی کا تو اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے عمل کیا ہوگا ایک ذرہ کے برابر برائی کا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ یہ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی تھوڑی سی مختصراً تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا ہے کہ نظام عالم جو ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ بتا رہے ہیں یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا کہ یہ چل رہا ہے تو ہمیشہ ایسے چلتا رہے گا۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی زلزلہ کا، مختلف جگہ پہ زلزلہ کا ذکر آیا ہے، تو ایک جگہ پر ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام زمین پہ سور پھونکیں گے تو زمین پر ایک زلزلہ آئے گا جس سے زمین ہلنا شروع ہو جائے گی، اور ساری زمین بھی بالکل برابر کر دی جائے گی، سب کچھ جو عمارتیں یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہے بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ بوجھ سے مراد ہے کہ زمین کے اندر بڑے بڑے خزانے ہیں جو زمین میں دفن ہیں، تو وہ باہر نکل آئیں گے، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اب پہلے جو ہے کہ زمین ہلے گی، اور پھر جو دوسری بات بیان کی جا رہی ہے کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، تو یہ تھوڑا ان کے درمیان وقفہ ہے، یہ روز محشر کا دن ہوگا، فوراً بات کا نہیں ہوگا، اور ان کے درمیان کتنا وقت ہوگا یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ سورہ یاسین میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ کیسے خبریں بتائے گی۔
تو خبریں اس طرح بتائے گی ہر چیز جو گناہ پر گواہ بنی وہ انسان کے خلاف گواہی دے گی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو ایک اور مقام پر آتا ہے کہ انسان جب دیکھے گا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ کہے گا کہ تم کیسے میرے خلاف گواہی دینے لگے؟ تو اعضاء کہیں گے جس اللہ نے آج مخلوق کو بولنے کی صلاحیت دی ہے اسی نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم گواہی دیں۔ تو جس زمین کے خطے پر انسان نے کچھ بھی گناہ کیا ہوگا تو زمین کا وہ حصہ بھی انسان کے خلاف بولے گا، اور اگر کہ زمین کے کسی حصے پر اس نے نیکی کی ہوگی تو وہ جگہ بھی اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اس لیے علماء دین جب سفر پر ہوتے ہیں یا باہر کہیں جاتے ہیں تو کسی بھی جنگل سے گزرے ہوں کسی بھی جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ نماز ضرور پڑھتے ہیں یا اذان ضرور دیتے ہیں تاکہ زمین کا یہ حصہ ان کی نیکی کی گواہی دے روز قیامت کے دن۔ تو گناہ پہ کم سے کم گواہ ہونے چاہیے اور نیکی پر زیادہ سے زیادہ گواہ ہونے چاہیے۔ سورہ کہف میں آتا ہے ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ انسان کہے گا کہ جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا وہ کہے گا میری زندگی کو کوئی کونا بھی ایسا نہیں ہے جو مخفی ہو، سب اللہ نے ظاہر کر دیا، چاہے وہ تنہائی میں کیا یا اعلانیہ کیا، زمین میں ساری کی انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ نے پوچھا کہ زمین کیسے بول سکتی ہے؟ تو دوسری آیت نازل ہوئی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو وحی کر دی، آپ کے رب نے اس کو حکم دے دیا۔ اس دن لوگ آئیں گے متفرق ہو کر الگ الگ ہو کر۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تک حساب نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی دوسرے کو پہچانے کا نہیں، کہ انسان قرآن پاک میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ تو ایک ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا اور یہ نامہ اعمال اتنا شفاف ہوگا کہ ایک ذرہ کے برابر بھی اس نے نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس میں دیکھ لے گا۔ اب ذرہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے بیٹھے بیٹھے کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا، یہ بھی اس کی نیکی ہے۔ یہ راستے سے کسی ایک حدیث میں آتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، تو یہ بھی نیکی میں آ جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ اب جس طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا لینا نیکی ہے تو راستے میں تکلیف دہ چیز کو پھینک دینا تو یہ تو گناہ میں شامل ہو جاتا ہے جس کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔